نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے قرآن مجید کی بنیادی بات اور بنیادی اور پہلا حق قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق سب سے مقدم ہے، تو اس کے لیے تلاوت کو درست کرنا، اس کے لیے تجوید کی ضرورت ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا انتہائی واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے تو وہ یقیناً حدیث اور قرآن کی روشنی میں وہ گناہگار ہے اور مجرم ہے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھے، تجوید کو حاصل ضرور کرے تاکہ اس کی تلاوت صحیح ہو سکے۔ اور قرآن مجید کا بنیادی اور پہلا حق بھی یہی ہے کہ اس کی تلاوت تجوید کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب عطا کی اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کا حق تجوید کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کو تجوید نہیں آتی تو وہ قرآن مجید کے تلفظ کا صحیح حق نہیں ادا کر سکتا۔ جیسا کہ مثلاً میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک بندہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص ہے، اس کو قل هو اللہ احد، اب اس کے شروع میں 2 نقطوں والا موٹا قاف ہے، اگر تجوید کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس کا تلفظ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی شخص تجوید کا خیال نہیں رکھتا، قل کو کل پڑھ دیتا ہے، موٹے قاف کی بجائے باریک قاف کے ساتھ تلفظ ادا کرتا ہے، تو اس کے معنی کے اندر چینج نہیں آتی، معنی تبدیل ہو جائے گا، مفہوم تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا تلفظ کا خیال نہیں رکھتا، قاف کو پر اور تفخیم کے ساتھ پڑھنے کی بجائے، موٹا کرنے کے بجائے اس کو باریک کر کے پڑھ دیتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی باریک کاف کا تلفظ دیتا ہے۔ جب اس کے تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس میں باریک کاف کی آواز آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باریک کاف پڑھنا ہے تو اس کے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کھاؤ، اللہ ایک ہے، تو معنی کے اندر تبدیلی کی وجہ سے تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے اور تلفظ میں صحیح طرح نہیں ادا کیا جا رہا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے تجوید کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تجوید کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو درست کریں اور اس کا تلفظ کو بہتر کریں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو ادا کریں، تاکہ ہماری تلاوت کے اندر جو قرآن مجید کا بنیادی حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، تو ہم اس کے حق کو ادا کریں اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اگر ہم تجوید کا خیال نہیں کریں گے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی مثالیں بے شمار موجود ہیں، ہم ان کے تلفظ کو صحیح نہیں ادا کریں گے تو پھر اس کے معنی کے اندر کلام اللہ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور اللہ کی پاک کلام کو تبدیل کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، ایماندار بندے کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر تعریف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن مجید کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور جو یہ کوشش کرے گا تبدیل کرنے کی تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ٹھہرے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ العزیز
ہم آج کی اس سبق کے اندر اور اس لیکچر کے اندر ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے بغیر پڑھنا ناممکن ہے اور تجوید کے بغیر اس کا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اس کا پہلا حق دے کر تجوید کے ساتھ اور تجوید کو سیکھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ ہمارا تلفظ، ہماری ادائیگی اور تلاوت کلام پاک ہماری درست ہو جائے۔ جب پہلا حق ہمارا درست ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، معانی اور تفسیر اور مفہوم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور وہ تب تک ہو سکتا جب تک یہ ہم تلاوت کا حق نہ ادا کریں۔ اس لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ آپ پڑھیے۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، اور پڑھائی اور قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنا یہ سب سے مقدم ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں صحیح طرح پڑھ سکیں گے، اس کا تلفظ نہیں کریں گے، اس کی تلاوت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو تلفظ سے صحیح نہیں ادا کرتا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ ایسے بہت سارے لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کے پڑھنے کے باوجود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق صحیح نہیں ادا کرتے، تو اس لیے وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں، مفسرین، علماء کرام، محدثین، سب نے، قرۂ کرام نے اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے، اور اللہ کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کی تجوید کو حاصل نہیں کریں گے اور اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، تب تک ہمارا تلفظ نہیں بہتر ہو سکتا، ہماری تلاوت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے ہاں ہم مجرم ٹھہریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے دست و بازو بنیں، ہم انشاءاللہ العزیز آسان اور بہترین اور مختصر الفاظ کے اندر اور مختصر ویڈیو کے ذریعے ہم قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ سبق کے اندر ہم حرفوں کے مخارج پڑھیں گے آسان لفظوں کے اندر، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کے تلفظ کیسے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔